میں شاہ امام سید احمد بخاری آپ سے مخاطب ہوں۔ ہندوستان کی تمام مساجد کی انتظامیہ کمیٹیوں اور ائمہ حضرات کو میرا مشورہ ہے کہ وہ علاقے اور وہ بستیاں جہاں خالص مسلم آبادی اور وہاں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، وہاں اگر مسجد کے احاطے سے باہر نماز ادا کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی دشواری نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ ایڈمنسٹریشن اس کو یقینی بنائے۔ میری آج شام کو اعلیٰ حکام سے بات چیت ہوئی، کیونکہ دہلی میں ایک مسئلہ اس وقت ہے اور یہ خبر دہلی کے مختلف علاقوں میں گشت کر رہی ہے کہ مساجد سے باہر سڑکوں پر نماز ادا نہیں کی جائے گی، اور یہ صرف دہلی نہیں بلکہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں اس طرح کی پابندی لگا دی گئی ہے کہ سڑکوں پر نماز نہیں ہوگی۔ اس سے مسلمانوں میں کافی تشویش ہے، اسی لیے میں نے آج اعلیٰ حکام سے بات چیت کی، ان کے فون بھی آئے، میں نے بھی کی، اور میں نے ان کے سامنے کچھ باتیں رکھی۔ اگر ہم جامع مسجد دہلی کی بات کریں تو یہ خالص مسلم علاقہ ہے، البتہ جامع مسجد کی ایک طرف ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی آبادی ہے، وہاں اگر سڑک پر نماز نہیں ہوتی، اور عام طور سے ہوتی بھی نہیں، کبھی کبھی صفیں بن جاتی ہیں، وہاں ہم اس کا احتیاط رکھیں گے، یعنی گیٹ نمبر 3 پر۔ جہاں تک سوال ہے گیٹ نمبر 1 کا جامع مسجد کے اور گیٹ نمبر 2 کا، یہ خالص مسلم آبادی ہے، گلیاں ہیں جہاں لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہاں میرے خیال میں کوئی اس طرح کی قباحت نہیں ہے کہ یہاں پر سڑکوں پر نماز ادا کی جائے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ جامع مسجد جب پوری بھر جائے اور سیڑھیوں پر بھی لوگ جب بیٹھ جائیں، اس کے بعد اس طرف یعنی جامع مسجد گیٹ کے ایک طرف، جامع مسجد 1 نمبر گیٹ کے سامنے اور گیٹ نمبر 2 کے سامنے پھر نماز ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ خالص مسلم علاقہ ہے۔ دوسرے اگر میں بات کروں عیدگاہ کی، تو جب عیدگاہ بھر جائے مکمل طور سے تو پھر حکام کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر وہاں کسی کو کوئی اعتراض نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کبھی ہوا بھی نہیں، صدیوں سے وہاں نماز ہو رہی ہے، تو پھر اس پر غور کیا جا سکتا ہے، یعنی غور کرنا چاہیے ایڈمنسٹریشن کو۔ فتح پوری ہے، جامع ملیہ اسلامیہ ہے، وہ خالصاً مسلم آبادی ہے وہاں پر، تو وہاں نماز ادا کرنے میں کوئی، میں سمجھتا ہوں، اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں کہ وہ آبادیاں کہ جو مخلوط ہے، وہ وہاں مخلوط آبادی ہے، وہ بستیاں کہ جہاں ملی جلی آبادی ہے اور وہاں لوگوں کو اعتراض ہے، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ملک کے حالات کے پیش نظر، آپ جانتے ہیں ملک کے حالات کے پیش نظر الیکشن بھی چل رہا ہے، اور ان حالات میں جو شرانگیز ہیں وہ شرانگیزی بھی
کر سکتے ہیں، ہمیں حکمت سے کام لینا ہے، مصلحت سے کام لینا ہے، تاکہ ہم اپنی یہ عید خوشگوار ماحول میں بنا سکیں۔ البتہ جو ملی جلی آبادیاں یا مقامات ہیں اور وہاں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے تو ایک سے زیادہ جماعت ادا کی جا سکتی ہے۔ امام بدلے گا، دوسرے امام کی اقتداء میں آپ وہاں 2 جماعتیں کر سکتے ہیں تاکہ سڑکوں پر لوگ نہ آئیں، اور وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف نماز ہو دوسری طرف وہ لوگ نعرے بازی کریں، ہمیں حکمت سے کام لینا ہے، ان کو موقع نہیں دینا کہ پرسوں جمعرات کے دن جب پورے ہندوستان میں عید منائی جائے گی تو ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہے، چاہے وہ دہلی ہو یا ہندوستان کا کوئی بھی شہر ہو۔ میں پھر اس بات کو دوہرا رہا ہوں کہ جہاں ملی جلی آبادی ہے وہاں ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ شرعاً میں اس کی اجازت ہے کہ ہم ایک سے زیادہ جماعت کر سکتے ہیں امام کو بدل کر، یعنی ایک امام 2 نمازیں ادا نہیں کرا سکتا، امام بدلا جائے گا اور 2 جماعتیں ہو سکتی ہیں تاکہ سڑکوں پر نماز ادا نہ کی جائے۔ لیکن وہ علاقے جو خالصاً مسلم آبادی والے ہیں اور وہاں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہے، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، وہاں نماز پڑھنے میں سمجھتا ہوں کوئی دقت نہیں ہے۔ میری آج اعلیٰ حکام سے اس سلسلے میں بات ہوئی ہے۔ ہمیں خیر سگالی اور خوشگواری کے ماحول میں اس عید کو منانا ہے۔ اللہ رب کریم نے پورا رمضان خیر کے ساتھ گزار دیا، ایک دن کے بعد عید ہے، اس عید کو بھی ہم خوشگوار ماحول میں بنائیں۔ حالانکہ کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، کچھ شرپسند ہو سکتے ہیں کہ جو حالات کو بگاڑنے کی کوشش کریں، ہمیں اس کو دھیان میں رکھنا ہے۔ ہمیں ان کو موقع نہیں دینا کہ جس کی وجہ سے کسی بھی شہر میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی بستی میں ماحول خراب ہو۔ تو میں امید کرتا ہوں ہندوستان کے مختلف شہروں میں جو مساجد ہیں ان کی انتظامیہ کمیٹیوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، ان ائمہ حضرات سے، کہ وہ ایک کے بجائے 2 جماعتیں کر لیں تاکہ ہم اس شر انگیزی سے بچ سکیں۔ ہندوستان کے ماحول، ہندوستان میں جو اس وقت ماحول چل رہا ہے اس کے پیش نظر میں یہ اپیل کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ ائمہ حضرات اور منتظمہ کمیٹیاں اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گی۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ وہ علاقے، وہ بستیاں کہ جہاں خالصاً مسلم آبادی ہے، جہاں پر وہاں نماز ادا کی جا سکتی ہے، ایڈمنسٹریشن کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا تاکہ کسی کو کوئی اعتراض بھی نہ ہو اور یہ عید کا ماحول خوشگوار ماحول میں گزر جائے اور عید خوشی کے ساتھ منا سکیں۔ میں آپ کو عید کی پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر۔